أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ. مجھے تو الاسماء الحسنی پڑھتے پڑھاتے ہوئے امید لگ گئی ہے. ویسے ہی کبھی بھی نا امید نہیں تھے، اور کیفیت تو یہی ہے کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اے میرے مالک، تجھ سے مانگ کر کبھی میں محروم نہیں رہا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام کو پڑھنے کے بعد دل کے اندر اس چیز کا احساس ہونے لگ گیا کہ ہمارا معاملہ ایک بہت پیاری ہستی کے ساتھ ہے. وہ ہم جیسا نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اسی کی آس پہ جی رہے ہیں. ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہماری اس کو راضی کرنے کی، اور اصل میں تو اب یہ ہماری اپنی رضا بنتا جاتا ہے. شروع میں انسان اس لیے کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو، لیکن پھر وہی چیز انسان کی اپنی خوشی بنتی ہے. لعلک ترضی ایک صورت اس لفظ پہ پوری ہوتی ہے، سورۃ طٰہٰ ہے آئی تھنک سو، کہ نبی آپ عبادت کیجیے، آپ نماز پڑھیے تاکہ آپ راضی ہو جائیں. تو ہم تو سوچتے ہیں کہ رب راضی ہوگا، نہیں، بندہ راضی ہو جاتا ہے. تو بالکل دل کی یہی کیفیت ہے اس معاملے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے ان کا حق ادا کرنے والا بنائے. آئیے شروع کرتے ہیں. آج ہمارے سامنے جو نام ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا خوبصورت پیارا نام الوہاب، تحفے دینے والا. دیکھتے ہیں کہ آج ہم الوہاب کے ساتھ اپنا تعلق کیسے محسوس کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. امیزڈ بائی الاسماء الحسنی. آج ہم اس سیریز میں سے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام الوہاب کریں گے. اللہ تعالیٰ کے ہر نام کے اندر ایک الگ ہی خوبی ہے. اس سے پیچھے ہم نے اللہ کا نام الرزاق بھی کیا، اور آگے بھی اور بھی کرتے ہی جائیں گے.
لیکن آپ بس الوہاب کے ساتھ ایک لفظ ذہن میں رکھیے، تحفے دینے والا، عطایا، گفٹس دینے والا۔ ذرا سوچیے، آج تک آپ کو دنیا میں اپنی پوری پچھلی زندگی پہ اگر آپ نظر کر کے دیکھیں، سب سے زیادہ تحفے کس نے دیے؟ آپ کہیں گے کہ امی اور ابو نے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ اور تھوڑا سا سوچ لیجئے، پھر اس کے بعد بھائی بہنوں نے دیے، پھر اور سوچئے فرینڈس نے دیے، پھر جب منگنی ہوئی تو بہت سے تحفے آئے، وہ جو مہندی کے اور منگنی کے ٹوکرے اور بیت اور نہ جانے کیا کچھ، اور پھر شادی پہ تو انتہائی ہو گئی، اتنے گفٹس ملتے ہیں ہمارے ہاں شادی پہ کہ اللہ کی پناہ، سسرال سے بری آتی ہے، رنگ رنگ کی چیزیں، سب گفٹس ہوتے ہیں۔ یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے، خدا نہ خواستہ معاملہ بگڑ جائے کہ سب واپس کرو، گفٹس نہیں تھے، رسم تھی، اللہ ماشاء اللہ۔ چلیے، اس وقت تو ہمیں اچھی ہی باتیں سوچنی ہیں۔ پھر اس کے بعد میکے سے کبھی جہیز کے نام پہ، کبھی ارمانوں اور چاؤں کے نام پہ جو کچھ ملا۔ پھر آپ کو آپ کی شادی پہ ماموں نے کیا دیا، خالہ نے کیا دیا، پھپھو نے کیا دیا، چچا نے کیا دیا، وہ سب سوچئے۔ اور اس کے بعد پھر شوہر نے تحفے میں کیا دیا آپ کو؟ ہمارے ہاں کہتے ہیں منہ دکھائی، منہ دکھائی میں کیا ملا؟ پھر نئی دلہن جب مختلف گھروں میں جاتی ہے تو اس کو اپنے اپنے رسم و رواج کے مطابق کہیں کپڑے ملتے ہیں، کہیں گفٹ ملتے ہیں، نیو کپل ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پتہ ہی نہیں چلا وقت کا، اینیورسری آ گئی، پھر شوہر نے کچھ دیا، اور پھر ماشاءاللہ بیبی آ گیا تو پھر بیبی کے گفٹ۔ یہ سب جس نے جو آپ کو دیا، امی ابو سے لے کر آج تک جو تحفہ آپ کو ملا وہ الوہاب نے دیا۔ بس الوہاب کے دینے کے طریقے ذرا بڑے ہی نرالے ہیں، خود نہیں دیتا، دوسروں کو کہتا آپ دے دیجئے، آپ خوش ہوں۔ یہ ایسے جیسے کبھی آپ کہیں کچھ دینا چاہتے ہیں، بہو ہے، بیٹا ہے، کہیں شادی پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں اماں آپ دیجئے گا، ماں کے ہاتھ سے دلواتے ہیں۔ بہو ہے کہتی ہے ساس کو امی آپ دے دیجئے گا، بیٹی ہے وہ کہتی ہے ماما آپ دے دیں۔ اور اسی طرح سے شوہر عموماً بیوی کے ہاتھوں بچوں کو پاکٹ منی دلواتے ہیں، اور اسی طرح کی بہت ساری باتیں۔ تو الوہاب تحفے دینے والا، اور یہ وہ نام ہے کہ جس کے بعد آپ کو اپنا بہت اسپیشل لکھے گا، میں اتنی اہم ہوں۔ ذرا تو سوچئے، دیکھیے نا، گفٹس کون دیتا ہے؟ جس کو آپ سے پیار ہوتا ہے۔ گفٹ وہ دیتا ہے کہ جو واقعی آپ کو عزت دیتا ہے، آپ کی قدر کرتا ہے۔ گفٹ وہ دیتا ہے کہ جو حقیقت میں آپ کے لیے بہت سنسیئر ہوتا ہے، دل میں بہت سارے جذبے چھپائے ہوتے ہیں اس نے۔ اور اسی طرح سے پھر آپ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کے اوپر غور و فکر کرتے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں آئی ایم اسپیشل۔ یعنی آج مجھے تو پڑھتے پڑھاتے ہوئے یہی لگ رہا، اور میں خود سوچ کے مسکرا رہی ہوں کہ ذرا سوچئے تو صحیح، الوہاب کو آپ سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت فرماتا ہے الوہاب آپ سے۔ اور یہ آپ میں سب جانتے ہیں کہ تحفے کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے بار بار گفٹ کی بات کریں، کہاں لکھا ہے؟ الوہاب میں لکھا ہے، وہابا، وہابا، اس سے ہے لفظ وہاب، واہب بھی ہے اور وہاب بھی ہے، اور لفظ ہبہ بھی اسی سے ہے، اور ہبہ ہم جانتے ہیں گفٹ کو کہتے ہیں۔ عموماً دنیا میں ہمیں کچھ بھی ملتا ہے نا تو اس کے ملنے کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، یعنی سیلری ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے۔ سب کو پتہ ہے سیلری اور تنخواہ کس کو ملتی ہے؟ جو پورا مہینہ کام کرتا ہے۔ مزدوری، سارا دن کام کر کے انٹیڈ ہو کر پھر مزدوری مل جاتی ہے۔ قیمت کب ملتی ہے؟ جب آپ کوئی چیز خریدتے بیچتے ہیں۔ کمائی کب ہے؟ جب سارا دن محنت کرتے ہیں، رات کو کمائی ہاتھ میں لیتے ہیں۔ یعنی دنیا میں عموماً جو کچھ ملتا ہے اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، جبکہ ہبہ کیا ہے؟ ود آؤٹ اینی اسٹرنگس، کوئی اس کے پیچھے سابقہ لغقہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایسی کوئی کیفیت نہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جس کے بعد آپ یہ دل میں سوچیں کہ اچھا اب اس کے بعد مجھے کچھ دینا پڑے گا، اور اس کے بعد میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اور وہ معاملہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وہ معاملات فرما دیتے ہیں اور اس طریقے کی باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جس کے بعد واقعی آپ حقیقت میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں، اور آپ کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ آپ کا رب واقعی آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔
تو آئیے ذرا اس کو ڈکشنری سے بھی دیکھتے ہیں۔ پہلے تو یہ دل کی باتیں تھی، یہ تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وہ تعلق تھا نا کہ جس کو اگر ہم محسوس نہ کریں تو سارے نام پڑھ جائیں۔ میں تو آپ کو انشاءاللہ 99 تو نہیں کرواؤں گی، زندگی رہی تو آپ کو 100 سے اوپر کرواؤں گی، بلکہ اس سے بھی اوپر۔ کیوں کہ اللہ کے کلمات، اس کے کلام، اس کی باتیں کھولتے جائیے، کھلتی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام الوہاب ڈکشنری میں دیکھیے، لغت کے اعتبار سے دیکھیے تو وہابہ سے ہے، وہابہ، ہبتن اور موہبتن اور موہبن، بلا عوض کوئی چیز دے دینا یا کچھ بخش دینا۔ آپ انگلش کے 2 لفظ یاد رکھ لیں، الوہاب میں وہب، ہب کیا ہے؟ ٹو گیو، ٹو گفٹ، ٹو گیو، ٹو گفٹ، کسی کو اپنی وہ چیز دینا جو ہے آپ کی لیکن آپ بغیر کسی معاوضے کے اس کو دیتے ہیں۔ عموماً ہم تنخواہ دیتے ہیں تو اس کے بعد 1 مہینہ کام ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ڈیلی جاتے ہیں، اور ظاہری بات ہے جہاں پیسے لیتے ہیں آپ کو وہاں بتانا اور پوچھنا پڑے گا کہ آپ کیا کریں گے اور آپ کیا کرتے ہیں، کیا کیا، اینڈ پہ رپورٹ دیجئے، ورنہ اس کے بغیر تو سب باتیں ہی بیکار ہیں، رائٹ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ الوہاب اس صورت میں ہے کہ وہ بہت زیادہ دیتا ہے، بغیر مانگے عطا کرتا ہے۔ اور پھر جب آپ الوہاب کو دیکھتے ہیں نا تو یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے دیے ہوئے تحفے اور جس کی دی ہوئی خوبصورت سی چیزیں لیتے لیتے بڑے ہو گئے۔ آپ کہہ لیجئے کہ اسی کی عطا کے ساتھ آج تک یہاں پہنچے ہیں۔ کتنا دودھ پیا ماں کے دودھ سے لے کر آج تک؟ الوہاب نے دیا، پے کیا، بل آیا، دنیا میں آ کر دنیا میں دوسرے لوگوں سے لیتے ہوئے تو آپ کو واقعی محسوس ہوتا ہے، لیکن آپ نے اللہ کو تو کچھ نہیں دیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام الوہاب کی 3 تعریفیں۔ پہلی تعریف کیا ہے کہ الوہاب هو الذی یجود بالعطاء عن ظہر ید من غیر استصابۃ۔ امام خطابی کہتے ہیں الوہاب وہ ذات کہلاتی ہے جس کے عطایا قسم قسم کے لمحہ و لمحہ ہر شعبے میں ہر جگہ ہوتے ہیں۔ یعنی آپ صرف وہ ریپنگ پیپر میں لپٹے ہوئے گفٹس کی بات نہیں کر سکتے، ہر چیز، شجر، حجر، آپ کی آنکھوں کے لیے خوبصورتی، آپ کے کھانے کا سامان، آپ کے سونے کا سامان، آپ کے پہننے کا سامان، آپ کی ایتھیٹک سینس کے لیے خوبصورت پرندے، جانور، سب اس کے ہیں۔ اس نے آپ کو کوئی ایک قسم کی چیز نہیں دی، وہ چاہے ہوم اسیسریز ہیں، وہ بیڈ اینڈ باتھ ہے، وہ آپ کے گھر کے سوئی سلائی سے لے کر بڑی سے چھوٹی چیز ایک ایک اور صرف ایک بار نہیں دی۔ یاد رکھیے الواہب بھی ہوتا ہے، واہب اور وہاب کا فرق کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ واہب ایک دفعہ دے دیا، کبھی کبھار دے دیا، لیکن وہاب وہ ہستی ہوتی ہے جو بار بار دیتا ہے، ہمیشہ دیتا ہے۔ ہر تھوڑی دیر بعد تو آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو الوہاب وہ جو اپنے بندے کو ہدیے عطا فرماتا ہے، قیمتی، بے مثل، بغیر بدلے کے، بغیر شرط کے، بغیر کسی عوض کے، اور عطا کرنے میں پہل کرتا ہے۔ ہمارے عموماً گفٹ دینا پڑتا ہے، کہتے ہیں ہاں اب گفٹ دینا پڑے گا، جائیں گے نا پھر گفٹ دیں گے۔ کئی لوگ شادیوں کے کارڈ دے کر غصے میں اور دکھ میں ہوتے ہیں، ہائے اتنی شادیاں آ گئی، بھئی یہ تو خوشی کی بات ہے، نہیں نا پھر اتنی جگہ گفٹ دینے پڑیں گے، دلہن کو سلامی دینی پڑے گی، دولہا کو یہ پھر وہ، تو کس نے کہا یہ مشکل ڈالیں اپنے اوپر؟ خوشیاں بھی آپ کے غم پہ بن گئے۔ ہاں تو یاد رکھیں یہ نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت کی دلیل ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کا نام الودود بھی پڑھیں گے، الغفور بھی ہے، الرحیم بھی ہے۔ آپ کہہ لیجئے کہ الودود، الغفور اور الرحیم کی طرح ابتدا رب کی طرف سے، یعنی فرسٹ سٹیپ اللہ کی طرف سے، وہ پہلے گفٹس دیتا ہے، وہ نہیں مانگتا آپ سے بدلے میں کچھ، اس کو تو کچھ اور ہی چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ عز و جل کی اپنے مومنوں سے محبت ایک ایسی خاص ہے جو کسی دوسری مخلوق کے ساتھ نہیں، کیونکہ ایمان والا بندہ اللہ عز و جل کی نظر میں بڑا قیمتی ہے۔ یعنی جیسے وہ رحیم کی صفت میں صرف مومنوں کے ساتھ ہے نا، الودود بھی وہ صرف مومنوں کے ساتھ ہے، جب آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے، اور اسی طرح الغفور بھی مومنوں کے لیے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ الوہاب بھی مومنوں کے لیے، اسی لیے اللہ نے اپنا نام الوہاب رکھا ہے۔ نادر تحفے دیتا ہے، قیمتی چیزیں دیتا ہے، اور جب کہ اس کے سامنے کچھ پیش نہیں کیا گیا۔ بس آپ دیکھیے کہ ایک شخص آپ کو ایک قلم دے اور ساتھ ہی کہتا ہے یہ 100 روپے کا ہے، یہ تحفہ اور ہدیہ نہیں بلکہ خرید و فروخت ہے۔ ایک شخص کسی کے پاس 1 مہینہ کام کرتا ہے، کروانے والا اس کو 1000 روپیہ دے دیتا ہے، تو یہ تو عوض ہے،
یہ ہدیہ تو نہیں، یہ خدمت ہے، یہ کام کا معاوضہ ہے۔ لیکن اللہ الوہاب وہ ہے جو اپنے بندوں کو ہدیے عطا کرتا ہے، قیمتی، بے مثل، بغیر بدلے کے، بغیر شرط کے، بغیر عوض کے، اور دیتا بھی سب سے شروع میں۔ اور کچھ لکھ لیں، میں جتنے لفظ بغیر کے بولوں میں شروع سے پھر بولتی ہوں، اگر آپ نے پہلے نہیں لکھے تب لکھیے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ میں لفظ بغیر کے بعد آگے جلدی سے بولوں گی تاکہ آپ بغیر بعد میں لکھ لیجیے گا۔ بغیر بدلے کے، بلا قیمت، بلا عوض، بلا شرط، اتنے لکھ لیے۔ نادر، قیمتی، اور پھر اس کے بعد عطا کرنے میں پہل، پھر بغیر توقع کے، بغیر انتظار کے، بغیر کسی شرط کے عطا کرنے والے کو الوہاب کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ باپ بیٹے کو جوان ہونے پہ کسی کامیابی کی صورت میں گاڑی کا تحفہ دیتا ہے، یہ باپ کی طرف سے عطیہ ہوتا ہے نا، تو باپ کیا ہے؟ واہب۔ لیکن وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْوَهَّابُ، بہت بڑا فرق ہے، نوٹ کیجئے گا۔ واہب فاعل کا وزن ہے، یہ اپنے نوٹس میں لکھیں گے آپ۔ ایک یا دو بار ہی تحفہ دیتا ہے، کبھی کبھی کوئی آپ کو دے دے وہ واہب ہے، لیکن الوہاب الفعال کا وزن ہے، سپرلیٹو ڈگری، وہ جو مسلسل، بار بار، قیمتی، نادر، مختلف قسموں کے تحفے مختلف شکلوں میں عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ کوئی واہب ہے نا، تو وہ کوئی تحفہ دے تو وہ آپ کا نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مثلا گاڑی باپ نے بیٹے کو دی، باپ کو بیٹے نے گاڑی دی، اور کیا ہوا؟ خلوص سے دی، محبت سے دی، خدا نخواستہ اسی گاڑی کا حادثہ ہو، بیٹے کی موت کا سبب بن گیا۔ لیکن لکھیے واہب اور وہاب کا دوسرا فرق، اللہ الوہاب وہ ہے جو کچھ عطا کرتا ہے اس میں اس کی مصلحت ہوتی ہے، انسان کا نفع اس کے سامنے ہوتا ہے۔ زندگی کی مشکلات جو انسان کے اپنے ہاتھوں کی پیدا کرتا ہے، ان میں اسے دوبارہ، آپ کے ایک نہیں، 2 بار 3 بار دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنے کا انتظام کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کے سوا کوئی الوہاب نہیں ہے۔ اسی لیے شاید جو لوگ صرف اللہ کو پکارتے ہیں اور جو کسی اور غیر سے نہ مانگے، کچھ لوگ ان کو الوہابی کہہ دیتے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو وائی وہابی کیوں کہتے ہیں، لیکن بس ایک سمپل سا ربط بتا رہی ہوں۔ آج کے بعد اس نام کو سننے کے بعد اگر آپ نے یہ خواہش کی نا کہ میں نے تو اب مانگنا ہی رب سے، اور آج صبح مجھ سے ایک ماں نے پوچھا کہ میری 10 سالہ بیٹی پریشان ہے، میں اس کو کہتی ہوں بیٹا دعا کرو، تو کہتی ہے میں نہیں کروں گی۔ کیوں؟ اللہ دیتا تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو ایک دم میرے نا وہ جیسے کہتے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر میں نے ان سے دلچسپی لے کر پوچھا کیوں؟ میں نے کہا وہ کیا مانگتی ہے؟ کہتی ایسے ہی بچے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں۔ تو پھر میں نے ان کو یقین کرے اپنے دل پہ لے کے فوراً سمجھایا کہ آپ اس کو بتائیے کہ وہ جو آپ کو یہ چیز ملی ہے نا فلاں، تو وہ اس لیے ملی ہے کہ آپ نے وہ دوسری مانگی تھی، اور آپ ماما سے چھری مانگیں یا آپ ماما سے کینچی مانگے تو ماما کینچی دیتی ہے، اس طرح اللہ بھی آپ کو دیتا ہے۔ یعنی میں حیران ہو گئی کہ اس عمر میں ہم نے تو کبھی یہ سوال نہیں سوچا تھا، آج کے دور میں دیکھیے بچوں کے ذہنوں میں یہ سوال آنے لگا۔ تو میں نے انہیں پھر سمجھایا کہ آپ اچھے طریقے سے بچی کو بتائیے، کہیں وہ اللہ سے بدزنی نہ ہو جائے، نعوذ باللہ۔ کوئی اور دیتا ہے نا، وہ اللہ وہ نہیں دے رہا، کوئی اور دے رہا ہے، کسی اچھے وقت پہ دے گا، ابھی آپ چھوٹی ہیں، آپ ابھی بڑی نہیں ہیں۔ تو لکھیے الوہاب کی صفت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیب دیتی ہے، کیونکہ وہ ہر عطا کرنے والی چیز کو بھی پیدا کرنے والا ہے، اور اس کی بنائی ہوئی کسی چیز کی نقل نہیں ہو سکتی، وہ نادر ہے، یونیک ہے، نمونہ ہے اپنی ذات میں، اور کسی کے بس میں ہی نہیں ہے۔ بدیع الخلائق والعجائب، جو ایسا خوبصورت بنانے والا، جب وہ کسی کو تحفے بھی دیتا ہے تو نہیں، ہر پیدا ہوتا بچہ ایک تحفہ نہیں ہے، کیا خوبصورت موگول مٹول شکلیں، ملائم، ریشم سے بھی پیاری نعمتوں کے پیاری صورتوں والا اللہ تعالیٰ بچہ نہیں دے دیتا، تو اس کی عطا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ تو خود کہتا ہے ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کہ تیرے زبردست عطا کرنے والے رب کی رحمت کے خزانے ان کے ہاتھ میں۔ تو پھر کیا پتہ چلا؟ پہلی بات کہ وہ ذات جس کے عطایا قسم قسم کے لمحہ بلمحہ ہر شے اور ہر جگہ میں ہوتے ہیں۔ ابھی تک تو میں صرف آپ کو یہی جذب کروا رہی تھی تاکہ آپ محسوس تو کریں اس کی ہستی کو۔ اب دوسرا معنی لیجئے، کثیر الہبۃ لاموالہ، اپنا مال بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ یہاں دیکھیے اپنا مال، آپ کو مجھے جو ملا یہ الوہاب کا ہے۔ مما رزقناہم ینفقون، کیا صفت ہے متقین کی؟
سورہ بقرہ کے شروع میں ہمارے ہی دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، تو وہاب سب کچھ عطا کرنے والا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تم پر جو بھی نعمت ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہر چیز کے عطا کرنے والے اللہ ہیں، ہے اس کے اسباب نعمت ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن حقیقی منعم وہی ہے، اللہ کی ذات بہانے بہانے سے اپنے بندوں پر تحفوں کی بارش کرتا ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان یہی ایک خوبصورت سا فرق آپ کو مجھے نظر آتا ہے کہ اس کے دینے اور بندوں کے دینے میں فرق کیا ہے، کیونکہ جب تک آپ اور میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو محسوس نہیں کریں گے بات ہی نہیں سمجھ آئے گی، کیونکہ ہم تو ان باتوں کے اندر بہت ڈوبتے ہی نہیں ہیں۔ پھر آپ یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دیتے ہیں نا تو پھر وہ اتنا دیتے ہیں کہ آپ سے سنبھلتا ہی نہیں ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتا۔ انسان تھوڑا سا دے دے، نظر لگ جاتی ہے اب ہمیں بھی دیں گے، ہم جائیں گے، ہمیں کھانا کھلایا اب ہم بھی کھلائے، ان کو بھی کھلائے، ان کی شادی میں دیا، وہ دیکھے رجسٹر کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، سلامیاں 10-20 سال پہلے کی سلامیوں کی آج کیا دقت ہے، ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا اور آپ لکھ کر بیٹھے ہیں فلاں نے 100 روپیہ دیا تھا، آج 100 روپے کیا لیتا ہے کوئی، ذرا سا کسی کو کچھ دے۔ اور اگر دنیا میں ہم کسی کو کچھ دیتے بھی ہیں نا تو سب تو نہیں دے سکتے، مثلاً مخلوقات کو شفا دے سکتی ہے، دوا لے کے دے سکتے ہیں، شفا نہیں دے سکتے۔ کسی کو اولاد لے کر دے سکتے ہیں آپ، کوئی گمراہ اس کو ہدایت دے سکتے ہیں، کسی مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دے سکتے ہیں، یہ سب کام الوہاب کرتا ہے، اس کے خزانے بہت ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے وہ الوہاب سارے عیب اور نقائص سے پاک ہے، پورا اختیار بھی ہے، قدرت بھی ہے، اور اس کی سخاوت اور رحمت ساری مخلوقات پہ چھائی بھی ہے۔ اس کے احسانات اور اس کی مہربانیاں بغیر رکاوٹ کے جاری ہیں، تو کیا پتہ چلا اپنا ہی دے رہا ہے، مجھے آپ کو اگر اللہ کے دیے سے نہ ملتا تو کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ ایک اور لیجئے، تیسری، علامہ حلیمی کہتے ہیں وَهُوَ الْمُتَفَضِّلُ بِالْعَطَايَا الْمُنْعِمُ بِهَا لَا عَنِ اسْتِحْقَاقِ عَلَيْهِ، کہتے ہیں کہ الوہاب وہ ذات ہے جو بہت زیادہ انعامات اور احسانات کرنے والی ہو، اور یہ احسانات اس پر کسی کا حق نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف سے بطور فضل ہوں۔ جی، اللہ کا فضل ہے تو آپ اور میں جی رہے ہیں، ہوا، آکسیجن، پانی، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ آپ کا میرا حق نہیں تھا، یہ اس نے بغیر کسی حق کے عطا کیا۔ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں اپنے لفظوں میں؟ الوہاب وہ ہے جو اپنی مخلوقات کو مسلسل تحفے اور نعمتیں عطا کرتا ہے، صرف ایک دو بار نہیں، بغیر بدلے کی امید کے لامحدود، اور دینے کے بعد پھر اس کے خزانوں میں کوئی کمی بھی نہیں آتی، اور سب کچھ عطا کرنے والا دنیا میں صرف الوہاب ہے۔ سورۃ نحل کی آیت 53 میں جو اللہ نے یہ بات کہہ دی نا کہ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے، آپ اس جو بھی کو کھینچیے، کیونکہ آپ کو یہ کھینچنا پڑے گا، کیونکہ ہزاروں خواہشیں اتنی کہ ہر خواہش پہ دم نکل جاتا ہے، لیکن کبھی نہیں سوچتے کہ دیا کس نے، کہاں سے آیا، اس ذات نے جس نے اتنا کچھ دے کر آپ کو مجھے عطا کر کر کے عطا فرما دیا۔ تو وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، مت ادھر ادھر دیکھو، صرف تمہیں اللہ کی ذات ہے جو سب کچھ دے سکتی اور کوئی نہیں دے سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ لفظ الوہاب کے متعلق سلف صالحین کے اگر اقوال کو دیکھیں تو آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق جڑتا ہے، ایک محسوس ہوتی ہے چیز آپ کو۔ مثلا آپ دیکھیے کہ الوہاب وہ ذات ہے، آپ کی صورتیں، آپ کے اندر کھاتے، یعنی صوری اور معنوی، دنیاوی اور اخروی عطیہ، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ظاہری چیزوں سے لے کر باطنی چیزیں وہی دیتا ہے، اور اگر وہ نہ دے تو بندے کے پاس اس کے گھر کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جو کچھ ہے صرف اللہ کی داد ہے۔ اور الوہاب وہ ذات ہے جو بہت انعامات اور احسانات کرنے والی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے دیا۔ کسی عالم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر میں جب بھی کوئی سائل آتا تو یہ اس کو ضرور کچھ دے دیتے، تو جنہوں نے یہ واقعہ بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ان کے ساتھ تھا تو میں نے کہا کہ حضرت ذرا دیکھ لیا کریں کون مستحق ہے کون نہیں، آپ ہر ایک کو دینے لگ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ بھی مجھے میرے حق کے مطابق ہی دینے لگے تو میرا کیا بنے، یعنی سوچو کہ اگر اللہ ہمیں ہمارے حق والی ہی صرف چیزیں دے تو ہمیں کیا ملے گا،
کچھ نہیں ملے گا، پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک قصیدہ ہے، اس کو قصیدہ نونیہ کہتے ہیں۔ قصیدہ نونیہ، نون کے لفظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو یہ لفظ سمجھ آ جائے گا کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں شعری صورت میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو الوہاب بھی تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو جو زمانوں سے چلے آ رہے ہیں، آسمان والے ہوں یا زمین والے، سب کے سب اس کے احسانات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کتنی پرانی ہے یہ دنیا، کتنا پرانا ہے یہ آسمان۔ کیا آپ دنیا میں ایک چھوٹے سے گھر کو بھی بغیر کسی رینوویشن یا بغیر کرائے کے ایکوائر کر سکتے ہیں؟ اللہ کب سے دیے جا رہا ہے، کب سے دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، اور ہم بغیر سوچے سمجھے فائدہ اٹھا رہے۔ فائدہ اٹھانے والے قبروں میں چلے گئے، نسلوں کی نسلیں آگے آ گئیں، لیکن الوہاب کی عطا کم نہ ہوئی۔ اسی طرح امام قرطبی کہتے ہیں کہ تیرے پاس اور تجھ سے پہلے جو تھا فضل سے ہے، نہ کہ درمیان کے سبب اور نعمل سے۔ یعنی جو ملا نا یہ صرف اللہ کا فضل ہے۔ اب مختلف لوگوں نے اس کو مختلف طرح سمجھا ہے نا، اس لیے کہ ہم بار بار اس کو سن کر محسوس کریں۔ یعنی آپ کا میرا کوئی عمل اور کوئی ایسا سبب نہیں ہے جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھیج دے۔ تو وہ ذات جو اپنی رحمت کی بارش برساتی ہے وہ ہے الوہاب، اور الوہاب مستقل دے رہا، مستقل دے رہا، اس کی عطا کا سلسلہ چلتا ہی جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس 3 دن سے سنو ہو رہی ہے، کل کا دن پرسوں رات سے شروع ہے، میرا نہیں خیال سارے وقت میں مستقل ختم ہوئی ہو، کنٹینیوس۔ اب مائنس میں ہے تو بارش جیسے مستقل ہے نا، اس طرح مستقل سنو ہے۔ آپ دیکھیں کہ رات پوری بھی ہوئی، پھر صبح میں ہوئی، ہمیں نہیں دکھتی۔ جب ہم کالے کپڑے پہن کر جاتے ہیں نا تو ہمارے اوپر برف گرتی ہے، اور میں کہتی ہوں آج بھی میں کھڑکی میں بیٹھی اسی نام کی تیاری کرتے ہوئے کہہ رہی تھی آپ ہیں الوہاب، جدھر دیکھیں اس وقت پانی پورا ناروے، یعنی جس جگہ تک میری نظر جاتی آتے جاتوں میں وائٹ ہے، بالکل پیور چاندی کی طرح۔ الوہاب کی عطا ختم ہی نہیں ہو رہی، اور ہم نیچے پھینکو، برف کو رول لو، سنو مین بناؤ، اس پہ ٹریکٹر چلاؤ، بلڈوزر چلاؤ، وہ چلا رہے، اس کو کیا لگے، وہ اپنے کاموں میں ہے۔ یعنی اس کی نعمتیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو کیا پتہ چلا، الوہاب کی نعمتوں کی قدر کیجیے۔ آپ دیکھیے کہ نعمت کی قدر عموماً نعمت کے چھن جانے کے بعد ہوتی ہے۔ علماء کرام ایک جملہ بولا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں النعمت اذا فقدت عرفت۔ لکھ لیں اگر آپ کو عربک میں اچھا لگے تو لکھیے النعمت اذا فقدت عرفت۔ فقدہ وہی جس کو اردو میں آپ کہتے ہیں نا فقدان ہے، آج کل فقدان ہے، تو کہتے ہیں جب نعمت کا فقدان ہو جاتا ہے نا پھر ہی اس کا احساس ہوتا ہے۔ اور آسان لکھنا ہے تو لکھ لیں تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ حالانکہ بغیر حق کے الوہاب نے یہ نعمتیں عطا فرمائی، اس کی قدر کیجیے، کیونکہ بے قدرے لوگوں سے اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں کیا خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نام کے ساتھ چیزوں کو محسوس کیا ہے۔ چند چیزیں لکھیے، پھر میں آپ کو اس کے اوپر لے کے چلتی ہوں۔ پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام الوہاب، یعنی پراپر نون جس کو آپ اسم یا ایک فائل کی صورت میں کہیں، 3 دفعہ آیا ہے، اور صفت کی صورت میں یعنی ایز اے ورب کی صورت میں یا ایک فعل کی صورت میں درجنوں بار آیا ہے۔ اور 3 دفعہ جو آیا، اب اس کو میں کوٹ کرنے لگی ہوں، اس لیے آپ پہلے سے ان چیزوں کو دیکھیں تاکہ آپ پھر بعد میں اس پہ غور فکر کریں گے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ لفظ اللہ تعالیٰ کے نام ہمیشہ جوڑوں میں آتے ہیں، غفور و رحیم، عزیز و حکیم، رائٹ۔ الوہاب ہے ہی 3 بار، اور ان 3 میں سے 2 بار اکیلا آیا ہے، صرف 1 بار ساتھ دوسرا نام ہے۔ یہ اس نام کی ایک بڑی خوبی ہے، یعنی 1 دفعہ کا ہی بہت ہے، پہلی بات۔ دوسری چیز اس نام کے بارے میں سوچئے، پھر آیتوں کو سنتے ہوئے محسوس کریں گے، پورے قرآن پاک میں لفظ وہاب سے متعلق 2 چیزیں آپ کو ملتی ہیں۔ ایک ہے فیملی، خاندانی زندگی، بچے، شوہر۔ عموماً انبیاء کرام کے بھی دعائیں جب ہم سنیں گے، اور آگے کچھ دعاؤں میں بھی آئیں گی، کچھ ابھی آیتوں میں بھی آپ دیکھیں گے، اس میں لفظ حب ہے یا وہب ہے، حبلی، حبنا، ووہبنا، ہاں، ربنا حب لنا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بچوں کے لیے خاص طور پہ جن کو اللہ نے اولاد سے ابھی محروم رکھا ہے، وہ یہ دعائیں مانگے،
اس میں اب دیکھیں زکریا کی دعا آئے گی، حضرت ابراہیم کی دعا، 2 نبیوں نے تو صرف اولاد مانگی اس رنگ سے، اس نام سے کہ ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من لدنک ولیا۔ ہاں، مریم کو خبر دے دی گئی فرشتے کے ذریعے، لی اہب لکی غلاما زکیہ، جبرائیل نے کہا میں آیا ہوں اللہ کے پاس سے تاکہ تجھے ایک بیٹے کی خبر دے دوں۔ اور اللہ نے زکریا کو خوشخبری دے دی تھی، فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ، ہم نے ان کو یحییٰ دیے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی چیز، اور ایک دعا جو سورہ فرقان کی سبھی کو آتی ہے، ہم آگے دعاؤں کے پورشن میں دوبارہ بھی دیکھ لیں گے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ تو پہلا اصول لکھ لیجئے کہ لفظ الوہاب فیملی لائف کے لیے، آپ کے خاندانوں، آپ کے بچوں، آپ کے ماں باپ کے معاملات میں اللہ تعالیٰ بہت دلچسپی رکھتے ہیں، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسری چیز جس کے ساتھ یہ لفظ قرآن میں آتا ہے نا، یہ روحانی نعمتیں ہیں، اسپرچل بلیسنگز۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کی یہ دونوں دعائیں قرآن میں موجود ہیں۔ ربی حبلی من الصالحین، بیٹا مانگا بڑھاپے میں، اللہ نے اسماعیل جیسا پیارا بیٹا دے دیا، حلیم بیٹا دے دیا، تحمل والا۔ اور اسی طرح سورۃ شورى میں کہتے ہیں ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، یہ ہے روحانی رزق کہ اللہ اپنے پاس سے حکمت دے دے اور نیک لوگوں کا ساتھ دے دیں۔ اور اسی طرح سورۃ آل عمران میں اس سینس میں آتا ہے راسخون فی العلم کی دعا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ تو کیا پتہ چلا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نام کو رکھا۔ آپ حضرت سلیمان اور داؤد کے نام میں بھی ابھی سنیں گے، تو اس باپ بیٹے میں سلیمان تو خود اللہ کا تحفہ ہے، کیونکہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کیا وَوَهَبْنَا لَهُ سلیمان، ہم نے سلمان دیا، اور اسی سلمان کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ایسی بادشاہت کی بات کی کہ جو انہوں نے مانگی تھی کہ ربی حب لی ملک لا ینبغی، کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے جو کسی کو نہیں دی۔ تو ان ساری دعاؤں کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیے گا کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام کیا خوبصورت رنگ میں آیا۔ چونکہ نام الوہاب ہے تو آپ کو اس میں اکثر چیزیں تو دعاؤں میں ملیں گی، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کا نام ایز الوہاب قرآن میں دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو اس میں آپ کو سب سے پہلے سورۃ آل عمران آیت نمبر 8 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، انک انت الوہاب۔ اتنا زور ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا آپ نہیں، آپ ہی، صرف آپ ہی، یعنی میں ذرا جوش سے کہوں نا تو آپ کو مزہ آ جائے کہ راسخون فی العلم، یعنی جن کو علم کا رسوخ مل چکا ہوتا ہے وہ یہ دعا کرتے ہیں، ان کو غم لگ جاتا ہے کہ ہائے ہماری ہدایت کہیں چھن نہ جائے۔ دیکھیے سونا چاندی کہیں چلا جائے تو اس کا غم تو ہوتا ہی ہے، پھر مل جاتا ہے، لیکن جو چیز جانے کے بعد بہت مشکل سے ملتی ہے وہ ہدایت ہے۔ ہدایت کی قدر کیجیے، اگر اللہ نے آپ کے لیے ہدایت لینے کا کوئی ذریعہ بنا دیا ہے، اگر آپ اکھڑے اکھڑے رہیں گے اور آپ اس نعمت کی ناقدری کریں گے، دنیا کی ہر چیز میں آپ کا دل لگے اور ہدایت میں آپ کا دل نہ لگے، آپ کو ہدایت کی بات سن کے ایسے الرجک محسوس ہو، ایسے بھاگیں جیسے سورہ مدثر کے آخر میں کہ جیسے گدھے شیر کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، کچھ لوگ ہدایت سے اس طرح بھاگتے ہیں، تو پھر تڑپ کر دعا کرتے ہیں راسخون فی العلم، لکھ لیجیے یہ انہی کی دعا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو سیدھے راستے پہ لگانے کے بعد اب تو ٹیڑھا نہ کرنا۔ یہ ہے وہ دوسری فارم روحانی نعمتوں کے لیے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، عطا حب ہدیہ عطا فرما اپنے پاس سے رحمت، کیونکہ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، دیکھیں صرف لفظ الوہاب آیا کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے، تو تحفے دینے والا۔ اللہ گائیڈنس از اے گفٹ، ہدایت ایک ہدیہ ہے، اللہ یہ ہدایت دے کر مجھے واپس مجھ سے نہ لینا۔ دوسرا مقام دیکھیے سورۃ صاد کی آیت نمبر 9 ہے، ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں، یعنی جن سے جا کر مانگتے ہو ان کا ہے، خالی کھڑکیوں پہ کھڑے ہو، ان کے ایک حصے میں تو کچھ بھی نہیں اور تم ادھر لائنیں لگا کر بیٹھے ہو کہ آپ کو کچھ دے۔ تو مانگنا ہے تو الوہاب سے مانگیے کہ جو حقیقت میں عطا فرماتا ہے۔ یہاں دیکھیے الوہاب سے پہلے العزیز آ گیا، غالب، دینے والا بھی ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ہر بندہ دنیا میں کہیں نہ کہیں روک لیا جا سکتا ہے،
الوہاب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور تیسرا مقام سورۃ صاد آیت 35، یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا بھی ہے، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے لائق نہ ہو، بے شک اصل داتا تو ہے۔ آپ الوہاب کا نام داتا بھی رکھ سکتے ہیں، دینے والا، داتا دینے والا، ایک اردو لینگویج کا لفظ ہے تو معروف ہے تو لے لی، اصل داتا تو وہ ہے، آپ کسی اور کو داتا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور یاد رکھیے الوہاب وہ ہے جس نے ابراہیم کو اسماعیل اور اسحاق ہبہ فرمائے، تو انہوں نے پھر ان الفاظ میں شکریہ ادا کیا۔ ابراہیم سورت آیت 39، الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا۔ شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے، حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ تو لفظ دیکھیے وہب لی علی الکبر، تو بڑھاپے میں جو دے سکتا ہے وہ اللہ۔ ڈاکٹر چھوڑ دیں، نرسوں کو پیچھے کر دیں، دنیاوی اسباب کو پیچھے کر دیں، اب مینوپاز ہو گیا، بچہ ہو نہیں سکتا، آخر ہے، بانجھ ہے، اب تو بڑھاپا، اللہ کہتا ہے جب الوہاب دینا چاہتا ہے تو اللہ دیتا ہے۔ تو دعا کیجئے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا اور ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، مانگیے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے الوہاب نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا کیسے دیا؟ سورۃ طٰہٰ کی آیت 60، سورۃ صاد کی آیت نمبر 30 لے لیجئے، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ تو اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے، جن کو نہیں دیے ان کو اواب بیٹے دے، سلیمان جیسا بیٹا اللہ عطا فرمائے۔ اور سورۃ انبیاء آیت 90 دیکھیے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ۔ بس ہم نے اس کی دعا قبول کی۔ کن کی ہے بھلا یہ دعا؟ زکریا کی علیہ السلام، اور انہیں یحییٰ عطا فرمائے اور ان کی بیٹی کو درست کر دیا۔ اللہ نے علاج کروا لیا حضرت زکریا کی بیوی کا، آج کہتے ہیں نہیں بچہ نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے الوہاب ڈیسائیڈ کرتا ہے کس کو بیٹے دینے، کس کو بیٹیاں دینی، کس کو صرف بیٹے دینے، جس کو صرف بیٹیاں دینی، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دینا۔ کیسے؟ بابوں کو چھوڑیے، قبروں پہ جا کے مت اپنا ایمان گنوائیے، بابے نہیں دیتے، بابوں کا رب دیتا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ سورۃ شورى کی آیت 49-50 نوٹ کیجئے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ جی، زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک اللہ، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھ دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا اور سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ آج کے بعد کوئی کسی بیوی کو دھمکی نہ دے کہ اگر پھر بیٹی ہو گئی تو طلاق دے دوں گا، اور وہ ساس بھی ذرا خوف کرے اللہ کا جو بیٹے کے کان بھرتی ہے کہ یہ تو صرف بیٹیاں ہی پیدا کرے گی، چھوڑ اس کو، تیرے لیے نئی دلہن لاتی ہوں۔ ہاں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عورت کا تو ویسے بھی سائنٹیفکلی بھی دیکھا جائے تو کوئی حصہ نہیں ہے، مرد کی طرف سے جنس اور جینڈر کی ڈائگنوز ہوتی ہے، ڈیسیژن ہوتا ہے کدھر سے کیا آنا ہے، ایکس اور ایکس وائی کروموسوم کو یاد کر لیں۔ اور یہاں پتہ چلا کہ اگر آپ کے بچوں میں کسی بہن کے صرف بیٹے ہیں، کسی کی بیٹی، کسی کا کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، ہر ایک کی شکلیں فرق، ہر ایک کے رنگ فرق، تو پھر کیا اولادیں نہیں ہیں تو نہ صحیح، کیا کرنا ہے، اور اگر ہیں تو اللہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اور پھر آگے دیکھیے الوہاب کون ہے؟ مریم 53، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اپنی مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ یہاں وہ نقطہ نوٹ کیجئے جو شروع میں بتا کے آگے آئی ہوں کہ فیملی لائف ہے، یہاں بھائی ملا، موسیٰ کو بھائی ملا تو وَوَهَبْنَا لَهُ، اور باقیوں کو نبیوں کو بیٹوں اور اولادوں کے لیے لفظ وہابہ کا اللہ نے استعمال کیا۔ اور اسی طرح سے اور بھی آیتیں ہیں جو ہم آگے کچھ دعاؤں میں بھی دیکھیں گے، لیکن یہاں دیکھیں الوہاب کو حدیث کی روشنی میں
سورۃ یونس کی آیت ہے 26، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ۔ وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے نیکی بھی ہے اور اس سے زیادہ بھی ہے۔ اس کی تلاوت فرمائی، پھر اس کی تفسیر میں فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو منادی پکارے گا، یعنی پکارنے والا، کالر، ہاں، اناؤنسر، اناؤنس کرنے والا، کیا کہے گا؟ جنت والو، اللہ کے پاس تمہارا ایک وعدہ ہے، وہ اسے پورا کرنا چاہتا ہے۔ ذرا امیجن کریں، اور ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ 187۔ سب اپنے آپ کو تصور میں لے جائیں جہنم میں، اللہ کرے ہمارے کان یہ جملے سنیں۔ جنتی کو پکارا جائے گا، اللہ کا ایک وعدہ ہے۔ جیسے دنیا میں اگر کوئی کہے کہ آپ کو میں نے کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں نا۔ جنتی کہیں گے وہ کیا وعدہ ہے؟ کیا اللہ نے ہمارے نیک اعمال کو وزنی نہیں کیا، یعنی ہمارے سکیلز ہیوی نہ کر دیے؟ کیا ہمارے چہروں کو روشن اور تابناک نہیں کیا؟ ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی؟ یعنی جنتی کہہ رہے ہیں اب اور کیا رہ گیا پیچھے، سب کچھ تو مل گیا۔ لیکن ان کو کیا پتا کہ الوہاب نے کیا چھپا کے رکھا ہے۔ یہاں لکھے سب سے بڑا ہبہ ملے گا اس دن، تحفہ، بیسٹ گفٹ۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے گا، لوگ اس کا دیدار کریں گے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی عطیات میں سے کوئی بھی چیز ان کے نزدیک اس کے دیدار سے زیادہ محبوب اور ان کی نگاہ کو ٹھنڈی کرنے والی نہ ہوگی۔ یہ ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ کچھ چہرے اس دن کتنے تر و تازہ ہوں گے، فریش ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے، شائنی، پالشڈ۔ تم تو کیا کچھ چہرے پہ لگا کے چمک لاؤ، کوئی فیشیل تو کوئی ہائڈرا فیشیل تو کوئی دوسرا فیشیل۔ جنتیوں کا رب کے چہرے کے دیدار سے ہی حسن بڑھتا جائے گا۔ یہ ہے سب سے بہترین ہدیہ اور ہبہ۔ اور یاد رکھیں جنت کس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ جنتیوں کو اللہ کے دیدار کے بعد پھر جنت کا سب سے پیارا مقام یہ لگے گا کہ ایک بار اللہ کو ہم پھر دیکھ لیں۔ تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں اپنے چہرے کے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ آج سے کہا کریں اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ اے اللہ میں تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا سوال کرتی ہوں اور تیری ملاقات کا شوق مانگتی ہوں۔ کیوں آپ گلوکار، اداکاروں اور کرکٹرز اور دوسرے مصروف لوگوں کو دیکھنے کے شوق میں مرتے جیتے ہیں؟ اس الوہاب کو ملنے کا شوق کیجیے جو اتنا جنرس ہے۔ Everything is with us from the generosity of الوہاب۔ یہ تو اس کی نیچر ہے، اٹس ہز نیچر ٹو گیو۔ تو جب اس کو دیکھیں گے تو دل کا کیا حال ہوگا؟ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے تحفوں میں سب سے بڑا تحفہ اس کے چہرے کا دیدار۔ اور سچی بات ہے، گھر والا نہ ملے تو گھر میں دل کہاں لگتا ہے؟ وہ جنت بھی کیا ہوگی جس میں رب کا دیدار نہ ہوا۔ اللہ ہمیں اس جنت میں لے جانا جہاں ہر وقت ہم تیرے پاس رہیں۔ اور آپ نے فرمایا جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ اسی طرح اللہ کے عطایا یا اللہ کے گفٹس میں سے ایک اور تحفہ، سلسلہ صحیحہ کی روایت 3342، انس راوی ہیں اس کے، کہتے ہیں کہ عقیدر، یہ دومت الجندل کا ایک حکمران تھا، اس نے اللہ کے نبی کے لیے ریشم کا ایک جبہ بھیجا۔ آپ نے اسے پہنا تو لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم اس کی وجہ سے تعجب کرتے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سعد بن معاذ کے رومال جنت میں اس سے بہتر ہیں۔ پھر وہ جبہ حضرت عمر کو تحفے میں دے دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ اسے ناپسند کرتے ہیں تو میں اسے کس طرح پہن لوں؟ یعنی آپ کو اچھا نہیں لگا تو آپ نے مجھے دیا تو میں کیوں پہنوں؟ آپ نے فرمایا عمر میں نے یہ جبہ تمہاری طرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ اسے کسی کو بیچ کر اس کے ذریعے مال حاصل کرے۔ اور یہ واقعہ مردوں کے ریشم پہننے سے منع کرنے کے واقعے سے پہلے کا ہے۔ یعنی کیا پتہ چلا کہ مرد کے لیے ریشم منع ہے۔ تو یہاں تحفے کی بات دیکھیے کہ جنت میں وہ رومال جو سعد بن معاذ کو ملنے وہ اللہ کے ہبہ ہوں گے، اللہ کی طرف سے تحفہ ہوگا، ہدیہ ہوں گے۔ پھر اسی طرح حضرت یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب سے پوچھا قرآن کی آیت لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اصل میں صلاۃ القصر سے متعلق ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نماز قصر کر لو اور جب تمہیں ڈر ہو کہ کافر نقصان پہنچائیں گے
تو کیا یہ صلاۃ قصر خوف کی حالت میں خاص ہے؟ یہ نسائی کی روایت ہے 1434۔ اب تو ہم امن میں، مراد یہ ہے کہ اب تو کوئی خوف نہیں، تو ہم سفر میں قصر کیوں کرتے ہیں؟ اصل جملہ یہ ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا مجھے بھی اس پہ بڑی حیرت ہوئی تھی جس پر تجھے ہوئی ہے، تو جب میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا یعنی کہ ہم سفر میں کیوں قصر پڑھیں؟ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کیوں جی اتنا وقت ہوتا ہے ہم پڑھ لیں پھر کے، اور آج کل تو سفر بھی آسان ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، تو تم اللہ کا صدقہ قبول کرو، یعنی گفٹ ہے۔ سفر میں قصر نماز اللہ کا ہدیہ ہے، اس کو قبول کیجئے۔ پھر اس طرح مرہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس مہمان آئے، آپ نے اپنی بیویوں کو کھانا لانے کے لیے کسی کو بھیجا، بیویوں کے پاس کسی کو بھیجا کہ کھانا لائیے، ان میں سے کسی کے پاس کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے فرمایا اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ تو ہی اس کا مالک ہے۔ آپ کو ایک بھنی ہوئی بکری تحفے میں دی گئی تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کے فضل سے ہے اور ہم اس کی رحمت کے منتظر ہیں۔ سلسلہ تو صحیحہ 2797۔ تو کیا پتہ چلا کہ گھر میں مہمان کے لیے کچھ نہیں تھا، الوہاب نے بھنی ہوئی بکری بھیج دی۔ آپ بھی تو مانگ کے دیکھیے الوہاب سے۔ اسی طرح ایک اور روایت، وہ بھی سلسلہ صحیحہ کی 1328 ہے۔ انس راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ساری عمر نیکی کرتے رہو اور اللہ کی رحمت کے عطیوں یعنی ہدایہ جو ہے اس کی کے منتظر رہو، کیونکہ اللہ اپنی رحمت کے عطیات اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ اور اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور تمہاری گھبراہٹوں کو امن دے۔ آمین تو بولیے، کتنی ضرورت ہے کہ ہمارے عیب ڈھک جائیں۔ تو اللہ کے تحفوں میں سے ایک تحفہ کہ وہ آپ کے عیبوں کو چھپا دے۔ اور اسی طرح بشیر بن سعد سے ایک روایت لے لیجئے، انہوں نے اپنے ایک بیٹے کے غلام تحفے میں دیا، پھر وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی کو اس تحفے پر گواہ بنایا۔ آپ نے کہا کہ تم نے ساری اولاد کو ایسے تحفے دیے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر اسے بھی واپس کر، یعنی سب کو دو۔ یہ نسائی کی روایت ہے 3707۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اپنے سب بچوں کو ایک جیسا دیا کریں۔ پھر حضرت ابن عباس سے ایک روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا تحفے میں رجوع کرنے والا اپنی قید چاٹنے والے کی طرح۔ نسائی 3727۔ یہ جو منگنیاں ٹوٹنے اور طلاقوں کی صورت میں اور ناراضگیوں کی صورت میں چیزیں واپس کرتے لیتے نا، اس وقت اس حدیث کو یاد رکھیے۔ وہ لڑکے کی انگوٹھی بھی دے دو، وہ اماں کو کڑے پہنائے تھے وہ بھی دے دو۔ اللہ نے کے نبی نے کتنی بری مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تحفے دے کر واپس نہ لینے والا بنائے۔ اصل میں تحفے تھوڑی ہوتے ہیں، وہ تو گلے کی بھانس ہوتے ہیں، رسمیں، اور ہم نے تحفوں کا نام دیا ہوا۔ کون لڑکے کی ماں کو 5 تولے کے کڑے پہنائے آج خوشی سے؟ صرف رسموں میں جکڑ کے آج ہم نے اپنے آپ کو اصل مقصد سے دور کر لیا۔ اسی طرح الوہاب سے متعلق حاجات، دعائیں اور اذکار بہت سے ہیں، کیونکہ نام ہی ہے دینے والا، تو آپ جان ہی رہے ہیں کہ دعاؤں کے ہی اندر استعمال ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ حاجت چھوٹی ہو یا بڑی، انوکھی ہو یا عام، یعنی بڑی یونیک چیز آپ نے مانگنی ہے یا بڑی عام سی چیز ہے، ہر حاجت اللہ سے مانگیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو الوہاب سے مانگو۔ تو آپ کے پاس اگر شو لیسز ہیں، اگر پونی ہے، ربڑ بینڈ ہے، چھوٹے چھوٹے ٹاپس ہیں آپ کے پاس، آپ کی اسکارف پن ہے نا، وہاں سے شروع کر کے لاکروں میں رکھے ہوئے قیمتی زیورات تک کو اللہ سے ہی جوڑ دیجئے، اور اللہ کے بندوں کو بھی پھر اسی کی رغبت دیجئے کہ صرف اللہ کے سامنے اپنی حاجات رکھیں۔ جو بندوں سے مانگے گا اللہ اس کو بندوں کے بس ڈال دے گا۔ پھر آپ دیکھیں حضرت زکریا نے جب مریم علیہ السلام کے بن موسم کے پھل دیکھے تو پوچھا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو کیا کہا تھا مریم نے؟ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں پیچھے ہم سن چکے ہیں حضرت زکریا نے جب بی بی مریم کے بن موسم کے پھل دیکھے تو دعا مانگ لی کہ اے مریم کو روزی دینے والے، مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ روزی دے، تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ دعا کدھر ہے؟ سورت مریم کی آیت 4 بالکل شروع میں آتی ہے، قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ انہوں نے عرض کیا پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں، سر بڑھاپے سے بھڑک رہا ہے، اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا۔ آج آپ بھی اگر مایوس ہے تو آج مانگ لیجئے۔
اے اللہ الوہاب کو پڑھتے ہوئے سنتے وقت ہم تجھ سے دعا کرتے جن کو اولاد کے میوے اور اولاد کے پھل سے تو نے ابھی وقتی طور پہ دور رکھا ہے ان کو عطا کر دے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک والی، نیکیوں کی، صدقہ جاریہ والی اولاد ہے۔ آپ دیکھیے انبیاء میں سے جس نے بھی اولاد مانگی، جیسے حضرت زکریا کے ہم سن رہے ہیں، دین کے لیے مانگی، یہ نہیں کہا میرا وارث ہوگا، میری کوٹھیوں کا، میرے مربوں کا، اور وہ جو 20-20 سال کے لیے پلاٹ لے کے رکھے ہیں وہ کس کو دوں گا، نہ نہ نہ، وہ جوڑ دیجئے، اللہ اپنے دین کے کام لے لے میری اولادوں سے، یہ دعائیں دیا کریں۔ اور اسی طرح سے ابراہیم کی دعا سورہ صافات 100، ربی حب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو صالحوں میں سے ہو۔ 80-90 سال کا بابا ہو گیا ابراہیم، ان کو نہیں کسی قبر والے کا رستہ دکھا کے چلو بابا جی سے بیٹا لے آؤں، نعوذ باللہ، پیراں دیتا ان کو نہیں چاہیے تھا، رب دیتا، الوہاب دیتا چاہیے تھا، اور رب نے پھر دیا۔ اور سب سے بڑی بات جو آپ اولاد کے لیے مانگ سکتے ہیں الوہاب سے، لکھیے، اولاد کی اصلاح کے لیے الوہاب سے دعائیں کریں، بگڑی اولادوں والوں کی اولادوں کی اصلاح کرے الوہاب، ہم مانگیں گے اس سے، اور ہدایت کی دعائیں کرتے ہوئے یہی دعا مانگا کرے۔ سورہ آل عمران کی آیت 8 میں آتا ہے نا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، تو اپنے بچوں کی ہدایت آپ اس نظر سے مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اور بھی دعائیں پہ انشاءاللہ کچھ دے دوں گی اگر وقت بچا، لیکن یہاں آپ اس وقت دعا کریے کہ اولادوں کی اصلاح کے لیے الوہاب کا در کھٹکھٹائیے، ہدایت والے بے ہدایتیں نہ ہو جائیں اور بے ہدایت ہدایت پہ آ جائیں، الوہاب کو پکاریے۔ اور عباد الرحمن کی دعا الفرقان 74، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، جوان ہوتے ہی پیوبرٹی کے ساتھ ہی بیٹے بیٹیوں کو یہ دعا سکھا دیں، ابھی سے مانگیں تاکہ پھر اچھی بیوی ملے، اچھا شوہر ملے، اور بعد میں اچھے بچے ملے۔ اور آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں بچوں کو ہم نیکیاں کرتا دیکھیں۔ آپ دیکھیے آنکھیں گیلی ہو جاتی ہیں نا، پانی آتا ہے آنکھوں میں تو گیلی ہوگی، تو گیلی چیز ٹھنڈی ہوتی ہے۔ کسی نے اس کی بڑی پیاری توجیہ کی، انہوں نے کہا آنکھوں کی ٹھنڈک کیا کہ اللہ ہم اپنے بچوں کو ایسی نیکیاں کرتے دیکھیں کہ خوشی سے ہمارے آنسو نکل آئیں، اور ان آنسوں اور اس پانی کی وجہ سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اللہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ کرے۔ اور سورۃ شورى کی آیت 83 لیجئے، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، ابراہیم نے روحانی رزق بھی مانگ لیا، اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ پھر آل عمران 8، حضرت زکریا کی دعا کتنی دفعہ دیکھیے قرآن میں آ رہی ہے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یہ ہے عقیدہ، یقین ہے کہ اللہ آپ ہیں دعاؤں کو سننے والے، اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد دیں، ڈاکٹر جو مرضی کہتے رہیں، اللہ مجھے نہیں ڈاکٹروں کے پاس ڈالنا، آپ خود ہی ٹھیک کر دیں۔ اور الوہاب سے مانگی ہوئی ایک دعا جس کو آپ اور میں کہتے ہیں دعائے نور، فجر کی سنتوں سے لے کر فرضوں کے بیچ کی یہ دعا ہے، آپ یہ یاد کیجئے، بڑی آسان دعا ہے، ایک دفعہ پڑھ لیں گے، میں شروع اور آخر بتا دیتی ہوں، پھر باقی آپ خود پڑھیے گا۔ اور یہ ہم نے حصن المسلم میں بھی کی تھی الحمدللہ، نماز کی بک میں بھی کی، کیا نام تھا، نماز نبی بک میں بھی، یہ سب میں ریکارڈڈ ہے، آپ اس کی ڈیٹیل وہاں سے لیجئے تاکہ ہم اس بک میں مزید چیزیں سیکھ لیں۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا سے لے کر وَحَبْ لِي نُورًا عَلَى نور، یہ ہے اصل میں، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر، میری زبان میں بھی نور، میرے کانوں میں بھی نور، میری نگاہ میں بھی نور، میرے اوپر بھی نور، میرے نیچے بھی نور، میرے بائیں بھی نور، میرے سامنے بھی نور، میرے پیچھے بھی نور پیدا کر، اور پیدا فرما میرے نفس میں بھی نور، اور مجھے بہت نور عطا فرما، اور مجھے بہت زیادہ نور عطا کر، اور میرے لیے ہر طرف نور کر دے، اور مجھے میرے جسم کو نور بنا دے، میرے گوشت میں نور، میرے خون میں نور، میرے بالوں میں نور، میری جلد میں نور، میرے لیے نور، میری قبر میں نور، میری ہڈیوں میں نور، میرے گودے میں نور، اور زیادہ کر دے میرا نور، اے اللہ زیادہ کر دے میرا نور، اے اللہ زیادہ کر دے میرا نور، اور مجھے نور پہ نور عطا فرما، نوراً علی نور۔ اللہ کے دین اور قرآن کے اس نور القرآن کو بھی یاد کر کے مانگی، اللہ اس قرآن کے نور کو گلی گلی گھر گھر میں پہنچا دے۔ تو جب یہ دعائیں پڑھتے ہیں نا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو لفظ الوہاب کے بارے میں جتنا کچھ ابھی تک سنا اس سے اپنے لیے الموعظۃ الحسنہ لیجیے۔ پہلی بات نعمتوں کی قدر کریں،
اللہ کی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ نہ قدرے لوگوں سے ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے نعمتیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کو انی جاعل فی الارض خلیفہ کا انعام دیا ہے۔ یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ انسان کو اس نے خلیفہ کا ٹائٹل عطا فرمایا، تو دنیا میں اللہ کے نظام کو رائج کیجیے۔ پھر اسی طرح کائنات انسان کی خدمت میں مصروف ہے، یہ الوہاب کا انعام نہیں ہے؟ سورج صبح اٹھتے تو کس کے لیے، چاند ستارے کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ کر بتائیے کہ یہ کس کی خدمتوں میں مصروف ہیں؟ الوہاب نے ان سب کو آپ کی چاکری میں لگا دیا۔ اگر آپ نے میں نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی تو یہ ہو سکتا ہے ہم سے چھین جائے اور پھر ہمیں ان چیزوں سے فائدہ ہی نہ ہو سکے، تو یہ اللہ کا تحفہ ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہمارا دماغ، ہمارا کان، ہماری آنکھ، زبان، حتیٰ کہ پورے کا پورا جسم الوہاب کا انعام ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے جسم کی ایک ایک چیز کا تو اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا غور کیجیے ہاتھوں پہ، اپنے ہاتھ دیکھیے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں نا، عام سے کام کرنے کے قابل اللہ نے بنایا۔ چائے کی پیالی پکڑنا، چمچی ہلانا، اخبار کو پڑھنا، کتاب کو پکڑنا۔ آپ دیکھیے کہ ہاتھ ہماری ہر ایکٹیویٹی میں کام کرتا ہے، اپنی ضروریات سے فارغ ہونا۔ اور کیا اس کی ساخت ہے، کیا اس میں ہڈیاں ہیں، اس میں مسلز ہیں، اس کی رگیں ہیں، بلڈ وینز ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ کسی وقت ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑنا پڑتا ہے، کبھی نرمی سے تھاپنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ مٹھی کی شکل میں جب اس کو بناتے ہیں تو اس کی اور شیپ بنتی ہے۔ ہاتھ مٹھی والا ہو تو تھپڑ نہیں لگا سکتے، کسی چیز پر اس کی ضرب آپ لگائیں تو کم از کم کہتے ہیں کہ 45 کلو گرام وزنی ہوتی ہے۔ اور ہمارا ہاتھ، پھر انگوٹھا دیکھیے، شہادت کی انگلی دیکھیے، ایک کاغذ کی شیٹ کو پکڑیں تو پکڑ لیں، 1 ملی لیٹر کا 1/10 حصہ موٹی ہوتی ہے۔ آپ اپنے ہاتھ سے اتنی باریک چیز پکڑتے ہیں، اور کبھی کلو کلو کیا بوریاں اٹھاتے ہیں بیچارے مزدور، توڑے اٹھاتے ہیں، کہیں ذرا سی حص ہے، کہیں بالکل نہیں۔ ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے سوچنا نہیں پڑتا اپنے ہاتھ سے کام کرواتے ہوئے، یہ کرو، کسی کو مکہ مارنا، اس کو مکہ پکڑ کر بنا کر ماریے، کون چاہتا ہے، کس کو پتہ؟ پانی کی بالٹی پکڑتے ہیں، ہاتھ میں اتنی طاقت آ جاتی ہے۔ آپ تو نہیں کہتے کہ ہائے 40 کلو گرام کی بالٹی اٹھانے لگا ہوں، اور وہ تو میں نے 0.5 گرام کا کاغذ پکڑا تھا۔ خود بخود آٹومیشن، کیا پیچھے سے اللہ نے دماغ کے ساتھ نظام کو جوڑا ہوا ہے اتنے خوبصورت طریقے سے۔ پھر انگوٹھے کو دیکھیے، یہ آپ کے تھم کیا ہیں، یہ فنگر پرنٹس کیا ہیں؟ اللہ نے آپ کی پور پور کا ذکر سورۃ قیامت میں کر دیا قرآن میں۔ پھر انگوٹھا چھوٹا، ایک انگلی بڑی، پھر سب کی اندر بڑی، یہ کس نے بنایا؟ الوہاب نے بنایا۔ پھر آپ دیکھیے انگلیوں کے سروں پہ ناخن، ناخنوں کے بغیر اگر انگلیاں ہوتی تو مڑی رہتی، جیسے کبھی آپ ویلوٹ پہنے نا، یا بڑا سلکی سا کپڑا تو کنارے مڑے ہی رہتے ہیں۔ پھر کئی دفعہ لوگ اس کو موٹا کرتے ہیں، کوئی اس میں لیس لگاتے ہیں، دوپٹے کے کنارے مڑے رہتے ہیں، اس کو کھڑا کرتے ہیں۔ یہ ناخنوں نے آپ کی انگلیاں سیدھی کی ہوئی ہیں۔ ہم ایک سوئی نہ اٹھا سکتے اگر ناخن نہ ہوتے۔ کیسے اللہ نے انگلیوں کے سروں پر کھردری سی ناخنوں کی ایک تہہ بچھا دی کہ ذرا نیچے سے مٹی بھی اٹھانی پڑے، کچھ دھاگے بھی اٹھانے پڑے تو اٹھا لیں۔ پھر مزے کی بات ہے کہ ہاتھ تھکتا ہی نہیں ہے۔ عموماً ہاتھ جو ہوتا ہے نا، آنکھ کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے، آنکھ جو دیکھتی ہے اشارہ کرتی ہے، ہاتھ وہی کام کرتا ہے۔ آنکھ کو چھونا ہو، دماغ تک حکم کہاں کیا، یہ الوہاب نے، یعنی آپ صرف چند چیزوں پہ اس کو مت دیکھیے، پورا میکینیکل ورک ہے اللہ نے آپ کے میرے جسم میں رکھا ہوا۔ پھر دل کی دھڑکن دیکھیے، زبان کو دیکھیے، سکن کو دیکھیے، ہاتھ لگائیں اپنے چہرے پہ، کیا خوبصورت تحفے دے کر اللہ بچے کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ پھر آپ میں کہاں اپنا ریسپریٹری سسٹم کو دیکھیں، کہاں ہم نے لنگس دیکھے، کہاں اپنا نروس سسٹم دیکھا، اس کو دیکھ کر تو سانس رکتی ہے۔ تو کیا پتہ چلا، ہماری ساری صلاحیتیں الوہاب کا بہترین انعام ہے۔ پھر آپ دیکھیے جوڑے، اللہ نے ہمیں ایک شوہر بیوی کا جوڑا بنا دیا۔ ہم جنس جوڑے الوہاب کا انعام نہیں ہے؟ اگر گھوڑے کی شادی انسان سے ہو رہی ہوتی اور انسان مرد کے مقابلے میں بندریاں بیٹھی ہوتی، یہ تو اب انسان جانور بن گیا ہے نا۔ وہ سیم سیکس کی شادیاں یا جانوروں سے شادیاں اور اسی طرح بندروں سے شادیاں کر رہا ہے، ورنہ اللہ نے تو بہت اس کو اچھا دیا۔ تو یہ اللہ کی نشانی ہے۔ خاندان کس کا انعام ہے؟ رب کا انعام ہے۔ ہر طرح کا رزق اللہ کس کا انعام ہے؟ الوہاب کا۔ تو پھر ہر چھوٹی بڑی ضرورت، حاجت الوہاب سے مانگیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے یہ دعائیں کیا کریں کہ بس لکھ لی فی ذریتی، اللہ اس دنیا سے اولادوں کے دکھ اور غم لے کر نہ جائیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ حضرت یحییٰ نے بڑی پیاری دعا کی تھی، زکریا نے کی تھی یحییٰ کے لیے، وَجَعَلْهُ رَبِّی رَضِیًّا،
اللہ جو بچہ مجھے دے گا نا تو وہ ایک لوگوں کا پسندیدہ بندہ بھی ہو۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ اللہ کے اس نام کے ساتھ تعلق جڑتا جائے گا عمل بھی بڑھے گا۔ تو کام کرنا کیا ہے؟ پہلی بات ہے کسی سے بھی کچھ چاہیے بچوں کو بچپن میں سکھائیے، مجھ سے بھی چاہیے تو کہیں اللہ تعالیٰ آپ میری ماما کے دل میں ڈال دیں، مجھے یہ چیز لے دیں، بابا کے دل میں ڈال دیں۔ اور پھر اسی طرح بہت چھوٹی عمر میں بہت باتیں نہیں بتانی چاہیے، معصوم رکھیے بچوں کو، ورنہ وہ بھی بڑے 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 سوال کرنے لگ جاتے ہیں۔ بس بھول پنے میں کہہ دے اللہ نے دیا، جملے ہی بدلے، ماما نے دیا، اللہ نے کہا ماما کو، اللہ بیٹے کو یہ دے دو، اچھا یہ میں نے آپ کے لیے دیا ہے، تو اس طرح کریں گے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ الوہاب کے دیے ہوئے کسی تحفے کو حقیر نہ جانیے۔ ایک اور کرنے کا کام کیجئے کہ اپنی نعمتوں کو تصور کریں، کیا آپ اس کے مستحق تھے یا یہ الوہاب کا کرم ہے؟ پھر اسی طرح ایک کام کیجئے کہ جنت کی لازوال نعمتیں پانے کے لیے الوہاب کو پکاریں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو حقدار ہیں، آپ کے خاندان کے مستحقین ہیں، کوئی یتیم بچے، کوئی بیوہ عورت ہے، ان کی ضروریات تحفہ کر کے ان کو دیں تاکہ ان کی عزت نفس پامال نہ ہو۔ پھر اس طرح رشتہ داروں اور دوستوں میں تحفوں کے تبادلے کریں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ دیکھیے عام لوگوں کو تو چلیے آپ صدقات سے دیتے ہیں، خیرات سے دیتے ہیں، عام طور پہ تحفے دیا کریں، تہادو تہابو، ہبہ سے، ہدیے سے حب بڑھتی ہے ہاں۔ پھر اسی طرح کسی غریب رشتہ دار کا کوئی چھوٹا موٹا تحفہ آپ کو مل جائے کسی موقع پہ، وہ بیچارے کو سستی سی چیز لے دیں تو اس کو حقیر نہ جانیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ پھر اسی طرح تحفہ دینے والے کی اگر حیثیت اچھی نہ ہو، کم ہو، تو اچھی باتوں کے تحفے عام کر دیں۔ مطلب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو اچھی چیز دے دیجئے، اچھی بات کر دیجئے، قول معروف خیر من الصدقہ، اللہ کہتے ہیں اس صدقہ جس کے بعد تانے دو اس سے تو بہتر اچھی بات کر دو۔ اور پھر الوہاب کے تحائف جو آپ کے پاس سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کی انگلی اور کائنات میں پھیلے میں، اس کو الوہاب کے رستے میں استعمال کریں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جس کسی کی تحائف دیتے ہو یہ دلچسپی ہو نا کہ وہ ان کے ذریعے سے جلد یا بدیر پہچانا جائے، چاہے تعریف کوئی کرے اس کی، محبت پائے، کوئی الزام لگا اسے نجات ملے، سراہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس نے اللہ کے لیے نہیں دیا۔ یعنی جب بھی کسی تحفے کے بعد مانگے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، میرا اہل صورت مدثر کی آیت ہے کہ زیادہ لینے کی نیت سے نہ دیا کرو، بدلے میں شکریہ بھی نہ مانگیے، ایسا شخص سخی نہیں ہے۔ صرف اس کے لیے امام غزالی کا قول تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے دو لوگ ہیں تو پھر بات بنے گی، ورنہ بات نہیں بنے گی۔ اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس نام پہ اتنا غور و فکر کر جاتے ہیں تو یقیناً پھر دل میں خیال آتا ہے کہ پھر ہمیں بھی تو اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے نا۔ تو ان ساری باتوں کو سننے کے بعد مایوسی نکال دیں۔ بوڑھے زکریا کو بڑھاپے میں اولاد دی، کنواری مریم کو بیٹا دیا، تو اپنی زندگی سے مایوسی نکال دیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی امید رکھیں، وہ آپ کے ساتھ بہترین معاملہ کرے گا۔ اور اسی طرح ایک چھوٹی سی چیز بھی جاتے جاتے سن لیجئے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام الرزاق جانا تھا، الرزاق لفظ کے اس بعد پھر الوہاب میں فرق کیا؟ سوال سمجھ آ گیا؟ ایک فرق آپ کو دیا واہب اور وہاب کا، وہ تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ واہب کبھی کبھار ایک آدھ بار دینے والا، وہاب مستقل پیدا ہونے سے پہلے سے ماں کے پیٹ میں دیتا تھا اور آج تک دے رہا، اور اکبرہ، قبر بھی وہی دے گا، حشر بھی وہی دے گا، قیامت کے دن جب تک جنت میں پہنچ کر رب کا دیدار نہیں ہو جائے گا بات نہیں بنے گی، اس وقت تک تو یہ بات ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ الرزاق اور الوہاب میں فرق کیا ہے، کیونکہ یہ فرق ہمیں جاننے چاہیے اور اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ وہاب تحفے سے ہے، گفٹ ہے۔ الرزاق کیا ہے؟ جو معمول کی ضرورتوں کو طے شدہ عمر کے ساتھ پورا کرتا ہے، یعنی ڈے ٹو ڈے لائف کی ضرورتیں، انسان کی جد و جہد ہے، اس کی کوشش ہے، اس کا معاوضہ اللہ دیتا ہے۔ چونکہ اللہ الخالق ہے تو خالق کا ذمہ ہے کہ وہ رزق دے۔ یعنی آپ کہہ لیجئے کہ جب اللہ رازق ہے نا تو بس روٹین لائف کی چیزیں دیتا ہے، چاند سورج زمین چاند ستارے، یہ کھانا پانی، یہ تو دینا ہی تھا۔ یہ ایسے جیسے آپ اپنے گھر میں رہنے والوں کو روز کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، ماسیاں ہیں، نوکر ہیں، ڈرائیور ہیں، روز کھانا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے رزاقیت۔ لیکن وہابیت کیا ہے؟ کبھی کبھی بونس دے دو، کبھی گفٹ دے دو، آپ اپنے بچے کے لیے تحفہ لے آتے ہیں۔ تو الوہاب وہ ذات جو بغیر محنت اور جد و جہد اور کوشش اور بعض اوقات بغیر خواہش کے اپنے بندوں کو نعمتیں عطا کرتا ہے۔ ایک اور مثال لیجئے کہ ایک ادارے کا سربراہ اپنے ملازموں کو تنخواہ ہمیشہ ہی دیتا ہے،
یہ ہے رزاقیت کا ایک معنی سمجھنا. لیکن کبھی بونس دے دیتا ہے، کبھی ملازموں کی خواہش کے بغیر کسی شاندار ہوٹل میں لے جاتا ہے اور کھانا کھلاؤں، کبھی دیگ پکوا کر چاول بٹا دیے. یہ جو بات کیجیے نا، یہ الوہاب ہے، یہ ہبہ ہے، یہ گفٹ ہے. یعنی بندہ ڈیزرو نہیں کر رہا ہوتا، بندہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا. اور اپنے لیے بھی نوٹ کیجیے، تحفہ ہے ہی وہ جو ایکسپیکٹ نہ کرے. سالگرہ والے دن پہلی امید لگ گئی کہ اب کیک آنے اور مبارکیں آنی، وہ تحفہ نہیں ہے، وہ رسم ہے. بات سمجھ ہیں؟ گفٹ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں امید نہیں ہوتی، سڈن، اچانک. لیکن باقی چیزیں تو رسم و رواج ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے جو یہ سب کچھ عطا کیا، اگر میں آپ کو ایک گو تھرو میں کر دوں کہ الوہاب کی طرف سے آپ کو مجھے کتنے تحفے ملے، روحانی اور مادی. صرف جو لینا چاہیں لے لیں، جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن میرا دل خوش ہو جائے گا. سب سے پہلا ہدیہ اور ہبہ جو الوہاب نے دیا، وہ انبیاء کو بھیجا، کتابیں بھیجی، پیغمبروں کا آنا انسانوں کے لیے سب سے پہلا تحفہ تھا. پھر دوسری چیز، ہدایت کی طرف جانے والے راستے دکھا دینا. مسجد، مدرسہ، استاد، خیر خواہ، یہ الوہاب کے دوسرے تحفے ہیں. پھر حج اور عمرے کی خواہش کرنے والوں کے اسباب بن جانا. اللہ تعالیٰ ایسے انتظام کرتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے. یہ الوہاب کا تحفہ ہے کہ اس نے آپ کے لیے حج عمرے کا سبب بنایا. پھر چوتھا تحفہ الوہاب کا آپ کو کیا؟ عبادات میں خشوع، حلاوت، ایمان کی مٹھاس. قرآن سنتے ہوئے رو پڑنا، تلاوت کرتے ہوئے دل میں خشیت ہے. جسم کی کھال کبھی نرم ہوتی ہے، تقشعر جلودہم. یہ الوہاب کے روحانی تحفے ہوتے ہیں، اس پہ شکر کیا کرے اگر دل ایسا ہے. پھر پانچویں چیز الوہاب آپ کو دیتا ہے، دعاؤں کی توفیق دے دیتا ہے، حضوری قلب حاصل ہو جاتی ہے. پھر چھٹی چیز صلاحیتیں، تحفے، آپ کی اسکلز. آپ میں سے کسی کو اچھا بولنا آتا، کسی کو لکھنا آتا، کسی کو سینا آتا، پرونا آتا، کھانا آتا، پکانا آتا. کسی کی آواز اچھی، کسی کی لکھائی اچھی، کوئی نثر اچھی پڑھتا، کوئی نعت اچھی کرتا، کوئی مصور، کوئی بھی ہے. یہ اللہ کے تحفے ہیں. تو کبھی آپ نے سوچا آپ کی کیا صلاحیت ہے؟ تو دیجیے اس کو الوہاب کے نام پہ، استعمال کیجیے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب الوہاب آپ کو تحفے دیتا ہے نا، تو پھر وہ چاہتا ہے آپ شکر بھی کریں، کیونکہ ہر نعمت کا سوال ہوگا. اور پھر سب سے بڑا تحفہ الوہاب نے دیا، بن مانگے ماں باپ دے دیے. پیدا ہوتے ہی اگر پڑے ہوتے سڑک پہ تو کیا ہوتا؟ پھر بڑے ہوئے تو اولاد دے دی. یہ سارے اس کے تحفے ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیے محبتیں ڈالی، جذبات دیے، ایموشن دیے. شوہر بیوی کے اندر جذبات نہ ہو تو اولاد کہاں سے آئے؟ اللہ نے جذبات کی باڑ لگا کر اولاد کو دنیا میں بھیجنے کا ذریعہ بنایا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے لیے ان ساری چیزوں کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا، غور و فکر کرنا آسان کر دے. اور اللہ اولادوں کے جو خوبصورت تحفے تو نے دیے، ہم اس کو تیرے راستوں میں خاص کریں، ان کو تیری پسند کے بندے بنائیں. قیامت کے دن ہم اپنی اولادوں کی وجہ سے اعلیٰ جنتوں میں پہنچیں. ہم سے زیادہ آگے کر ہمارے چھوٹوں کو، ہماری نسلوں کو، تاکہ ہم ان کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکیں. اور قوا انفسکم واہلیکم پہ نعرہ پہ عمل کرتے کرتے اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں، خاندانوں کو اچھی تربیت کے تحفے دیجیے. اور ماں باپ کے لیے ایک تحفہ دیجیے کہ رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. پھر اسی میں اپنے رشتہ دار، چچا، پھپھی، ماما، خالہ، ان رشتوں کی قدر کیجیے. یہ تحفے ہیں جن کا ہے ہی کوئی نہیں. کبھی پوچھئے انہوں نے کبھی ان رشتوں کی مٹھاس کو کبھی چکھا ہی نہیں ہوگا. تو صلہ رحمی کیجیے. آج اس نام کو سننے کے بعد کچھ نہ کچھ نیت کی، کچھ ہبہ کیجیے. کوئی اپنی چیز اللہ کے راستے میں دے دی. یہ گھر میں نے اللہ کو دیا، آپ کو اللہ نے کوئی چیز دی ہے، کہہ دیجئے میں نے زندگی میں دی. دیکھیں مرنے کے بعد ورثہ ہوتا ہے، ہبہ کیجئے، دنیا میں دیجئے. اللہ بڑی قدر کرتا ہے. اچھے دوست ہیں تو ان کی قدر کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے بہترین طریقے سے راضی ہو. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. باتیں تو اور بہت سی ہیں پر میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتی، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کو الوہاب نے جو تحفے دیے اس کا بھی ذکر کر دوں، تو وہ بھی بہت لمبی لسٹ بنے گی. لینا چاہیں تو چلیے، آپ ریکویسٹ کرتے ہیں تو دیتی ہوں. پہلے بات ہے کہ اللہ کے نبی کو الوہاب نے کیا دیا؟ سید المرسلین بنایا، سید الانبیاء بنا دیا. ساری امتوں میں سے آپ کی امت کو چن لیا، آپ کو حوض کوثر عطا کیا. پھر آپ کی امت کو جنت کی خوشخبریاں دی. قیامت کے دن آپ کی شفاعت اللہ نے رکھی، یہ بھی تحفہ ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ قرآن کا نزول آپ کی طرف کیا گیا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آپ کے مشن کی تکمیل دی، 1000 راتوں سے بہتر رات دی.
بہت لمبی لسٹ ہے۔ تو الوہاب کی نعمتوں کو دیکھنا ہے تو ایک ویڈیو دیکھتے جائیے، جاتے جاتے آپ خاموشی سے اس ویڈیو کو دیکھیے، پلے کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں اور دعا کیجیے کہ اللہ تو ہمیں ان ساری جو تو نے تحفے نعمتیں دی ہیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ آپ اس ویڈیو کو بالکل اس نیت سے دیکھیں کہ آپ کے سے گفٹ پیک آ گیا اور آپ اس گفٹ پیک کو کھول رہی ہیں، اور اس کے کھولنے کے اندر ہی آپ کو اپنے مالک کے ساتھ ایک محبت کا احساس ہو رہا ہے۔ گفٹس تو ویسے ہی بڑے اچھے لگتے ہیں، اور جتنا زیادہ گفٹس کو پتہ ہو کہ کدھر سے آیا، ذرا سوچیے آپ کوئی نام ہی نہیں، اکثر لوگ اس طرح کے گفٹس دیتے ہیں پتہ ہی نہیں کہاں سے آگے پھول آ گئے ہیں، اور کیوں اللہ کے بندو یہ کیوں کیا، یہ ایسے کیا، تو اور بھی اچھا لگتا ہے کہ جی پتہ ہی نہیں ہے آپ کو گفٹ دے کون رہا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ پھول، یہ پتے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ کس کے بنائے ہوئے تحفے ہیں؟ کتنی بورنگ سی دنیا بنا دیتا بلیک اینڈ وائٹ۔ یہ دیکھیے یہ رنگ کہاں سے آئے، یہ آپ کو پرپل کے اتنے شیڈ، گرین کے اتنے شیڈ کہاں سے دکھ رہے ہیں، یہ سرخ پھول پتے کبھی آپ نے دیکھے، یہ پانی دیکھیے، فطرت کائنات، اس پہ غور کرتے جائیے، یہ نیلا پانی، یہ پہاڑ، آپ دیکھیے کہ یہ مومنٹس، ایکسپیرینسز، یہ سینریز، یہ سب الوہاب کے تحفے ہیں۔ آپ گھر سے باہر نکلیں، گھر میں رہیں، آپ چائنا چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، آپ پاکستان چلے جائیں، انڈیا چلے جائیں، الوہاب کے تحفے بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ پوری کائنات الوہاب کا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی قدر کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ لوگ مائک لے سکتے ہیں، میں مائک فری کرتی ہوں آپ سب کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ وبحمدہ بکرۃ وعصیلا۔ اللہ اکبر استاذی، جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء۔ اتنا میرا دل بھرا ہوا نا آج، اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ واقعی استاد جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں نا، ہم کبھی غور و فکر کرتے ہی نہیں، بس تھوڑا سا غور کر لیا، ہاں جسم دیا ہے، یہ نعمتیں دی ہیں، لیکن جو روحانی نعمتیں دی ہیں اور جو اللہ کے رستے دیے ہیں اور جو قرآن کا تحفہ دیا ہے، بس میں تو اپنے لیے یہی دعا کر رہی تھی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ جی آپ لوگ مائک لیجیے سسٹرز، انشاءاللہ آپ لوگ کے لیے اوپن ہے، چوائس لیجیے۔